جو کچھ اللہ نے تم کو طاقت دی ہے اپنی قوت اپنی لیاقت سے اپنے مال میں سے ان کی ضیافت کرو. اور یہ اللہ کی ضمانت ہے کہ جو کچھ اللہ کی راہ میں تم خرچ کریں گے, مہمان نوازی میں اللہ کی چاہیے مہمان نوازی آپ خرچ کریں گے کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ, گویا ان کو 7 والیاں ملیں گی اور ہر والی میں 7 دانوں 100 دانوں کی طرح اجر ملے گا. اور واللہ یضاعف لمن یشاء, اللہ جس طرح سے اضافہ بھی دیتا ہے. واللہ واسع علیم, اور اللہ خوب وسعت دینے والا ہے. تو اللہ کی عطاؤں کا کوئی شمار نہیں کر سکتا. لا تم حساب کر نہیں سکتے کہ اللہ کیسے نوازتا اور کتنا نوازتا. تو یہ اللہ کی رضا ہے. اور پھر دوسری آیت فرمایا گیا سورہ بقرہ کی آیت میں الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. بتایا گیا جو اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں پھر اپنے خرچ کیے ہوئے کے پیچھے نہ احسان لگا. دیکھیے دوسری بات, آپ مہمان نوازی کرتے ہیں, اس کے بعد مہمان نوازی گن کے کاؤنٹ کرتے نہ اتنے کا لائے اتنے خرچ کرے اتنا کھلائے تھے اتنے کا ہم کرے تھے, تذکرہ نہیں. آپ اس کے لیے کر رہے ہیں, دھیان رکھیں جب بھی زندگی میں کوئی بھی عمل کرنا ہو پیش نظر مقدم رب کی رضا محبوب کی ادا. کیا رضا رب العالمین اور محبوب خدا کی اداؤں کو ہم سراہنے والے ہوں, اور جب ہم ادائے رسول کی کیفیت میں آ کے رضا رب کے قائل بنتے ہیں تو اللہ کی رحمت ہمیں گھیر دیتی ہے. اللہ کی رحمت ہمیں دنیا میں بھی سکون کرتی ہے اور آخرت کی ضمانت رب دے رہا ہے کہ ولا لهم اجر عند ربهم, اور جو احسان نہیں لاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں نہ اذیت کرتے ہیں تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر کیا ہے کہ روز قیامت ان پر نہ کوئی خوف طاری ہوگا اور نہ غم ہوگا. جبکہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کلام اللہ کا چاہتا ہے سب لفظ اللہ ہوں گے, خوف و خشیت میں ہوں گے, اور ہر ایک وقت ان کے اعمال کے حساب سے پسینے کی ایسی لوٹ آئے گی اور ایسا سیلاب آئے گا کہ کوئی سینے تک, کوئی کمر تک, کوئی منہ تک, کوئی ڈوب جائے گا. ایسی خشیت ایسا خوف طاری ہوگا.